تھوڑا سا ریکیپ کرتے ہیں. سورہ ملک ہم نے پڑھا تھا جس میں جو ہے زندگی اور موت اللہ تعالیٰ نے بتایا، آزمائش کی طرح اللہ تعالیٰ نے بنایا. اللہ کی معرفت ہے، اللہ کی عظمت. دوسری طرف انسان کی بے بسی ہے، انسان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، تو اللہ کو راضی کرنا ہے. جب انسان بے بس ہے تو اس بے بسی کو آپ نے کس طرح سے اپنے آپ کو یعنی اچھے اس میں لے کے جانا ہے. جب ہم بے بس ہیں تو ہمیں رجوع کیا کرنا ہے، کس طرف جانا ہے. جب ہم کہیں پہ بے بس ہوتے ہیں تو ہم اس اتھارٹی کی طرف جاتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ آگے بڑھ کے کچھ نہ کچھ ہم اپنی چیزوں کو ٹھیک کرتے ہیں. تو ہمیں سب سے زیادہ جو ہے وہ کس طرف جانا چاہیے، اللہ کو راضی کرنا چاہیے. پھر سورہ قلم پڑھا تو سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا، آج تک قلم سے جو لکھا جا رہا ہے وہ گواہی ہے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کی گواہی اللہ تعالیٰ نے دی ہے، نہ ختم ہونے والا اجر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر. پھر الحاقہ پڑھا، آخرت کا ذکر، اس میں فکر، اس کی فکر، اس پر ایمان. سورہ معارج عبادات اور اخلاقیات کا درس ہے. نماز پر دائم، نماز کی حفاظت، بندوں کا حقوق. پھر سورہ نوح پڑھا تھا، صبر کا سبق ہے، استغفار ہر مشکل کا حل ہے، نعمتوں کے اضافے کا ذریعہ ہے. سورہ جن پڑھا، جنات پر یقین ایک ون آف دا بلیو ہے اور ان سے ڈرنا نہیں چاہیے. اللہ کے سوا کسی اور سے پناہ نہیں لینا چاہیے، کسی بھی چیز سے پناہ نہیں لینا چاہیے، کسی طرف بھی دیکھنا نہیں چاہیے سوائے اللہ کے اوپر. اور مومن صرف اللہ پر توکل کرتے ہیں اور جو دین پر استقامت کرتے ہیں اللہ اس سے اللہ تعالیٰ وافر مقدار غدقہ ماء غدقہ کرتے ہیں، یعنی کہ ان کو ایسا پانی پلاتے ہیں وافر مقدار پانی. اس سے رزق بھی ہے، علم بھی ہے، انسان کی اپنی حکمت بھی ہے، وہ ساری جو اچھی چیزیں ہیں وہ اس کو اللہ تعالیٰ اس میں کرتے ہیں اور دین کی سمجھ دے دیتے ہیں. پھر سورہ مزمل پڑھا تھا. قرآن کی کو ترتیب سے پڑھنا ہے، اس میں تلاوت ہے، تزکیہ ہے اور سمجھ ہے. تہجد ایک پسندیدہ عبادت ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مستقل سنت. یہ بات یاد رکھیں ہر کوئی کہ جو ہم لوگ شارٹ کٹ ڈھونڈتے ہیں اس کو ہم نے اس کو سمجھنا چاہیے. ہم نے شارٹ کٹس کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مستقل سنت ہے، ہر روز وہ پڑھتے تھے تو ہم نے ان کی مستقل سنت ہم اپنا لیں. جب جتنی توفیق ہو، جتنی ہمیں استطاعت ہے اس کو کرنے کی کوشش کریں. اور یہ جو صلاۃ التسبیح کے بارے میں بھی لوگ پوچھ رہے ہیں تو صلاۃ التسبیح کے بارے میں یہ سن لیں کہ یہ اوتھینٹک ایک ہے حدیث، بٹ کسی صحابہ کرام نے نہیں کیا، کہیں سے بھی دلیل نہیں کسی نے اس کو فالو کیا ہو. تو ٹھیک ہے ونس ان وائل ونس لائف آپ کر لیں، لیکن اٹس ناٹ کنیکٹڈ، آپ نہیں ہوگا. جو مستقل سنت ہے ہم ان چیزوں کو چھوڑ کے ہم شارٹ کٹ کی طرف جاتے ہیں. مستقل سنت سامنے ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تہجد کی نماز، دعا کی نماز، تحیۃ المسجد، یہ سارے کہا ہے. تحیۃ الوداع بھی صحابی سے بلال رضی اللہ عنہ سے ثابت ہے. تو ہم یہ سب چیزیں کریں، ہم اس کے بجائے ہم شارٹ کٹ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، بس ثواب لے رہے ہوتے ہیں. ثواب آپ کو اسی وقت ملے گا جب ہمارے عمل ٹھیک ہوں گے. اور عمل ٹھیک کرنے کے لیے نماز میں خشوع اور دعا دو چیز ہے. نماز میں خشوع اور دعا از مسٹ. اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے پیاروں کے لیے، سب کے لیے دعا مانگے. پھر سورہ مدثر میں ہم نے پڑھا تھا کہ کل نفس بما کسبت رہینہ، ہر نفس کے جو اپنے اعمال جو بھی ہے وہ اس کی گروی ہے، جو بھی کر لیا وہ چلا گیا اور وہ گروی بن گیا ہے. اور ابھی ہم پڑھیں گے لیین اور سجین جو ہے وہاں اس کے بارے میں بھی ہم پڑھیں گے. تو داعی کا طریقہ کیا ہے کہ اٹینٹیو ہونا ہے، لیزی نہیں ہونا ہے، اللہ کی بڑائی بیان کرتے رہنا ہے، پاک صاف رہنا ہے اور سیلف لیس کام کرنا ہے، صبر کرنا ہے. اور جہنمی جو ہے ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین. کیا کہا انہوں نے کہ کیا چیز تمہیں سقر میں لے کے چلا گیا؟ سقر جہنم کا نام ہے. کیا چیز تمہیں لے کے؟ انہوں نے کہا ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم ولم نک نطعم المسکین، ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، وکنا نخوض مع الخائضین، ہم جو ہے خائضین کی طرح جو ہے جو دنیا میں مگن ہیں ان کے ساتھ ہم مگن رہتے تھے. تو دنیا میں جو لاسٹ ہیں، جو نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، جو طعام مسکین نہیں کر رہے ہیں، بندوں کا حق نہیں کر رہے ہیں، تو ان کو سقر میں لے جانے کا ذریعہ بنا ہے. اس سے بھی ڈرنا ہے، ساری چیزوں کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے. جو گدھوں کی طرح بھاگتے ہیں قرآن سے، وہ گدھوں سے ان کی مثال دی، وہ بھاگ رہے ہیں قرآن سے. ایسے لوگ گدھوں کی طرح ہیں جیسے کہ ان کے پیچھے شیر لگ گیا ہو. قرآن کو یعنی کہ ان کے پیچھے ایسے ڈراوے والی چیز ہے کہ شیر لگ گیا ہے اور وہ بھاگ رہے ہیں گدھے کی طرح، یعنی بے وقوف، بجائے یہ کہ قرآن کی طرف آئے اس ڈراوے کو لیں اور گدھے کی طرح بھاگ رہے ہیں. سورہ مزمل اور مدثر میں جو
جو آپ دیکھیں گے کہ ملتی جلتی ہیں، جیسے نیند کم کرنا، تہجد پڑھنا، قرآن کو سمجھ کے پڑھنا، اقوام متقیلہ کرنا ہے، اقوام متقیلہ درست بات، اور دنیا کی ذمہ داری بھی کرنا ہے، نماز وقت پر، فوکس پر، دین میں بھی ذکر بھی ہے، صبر ہے، توکل ہے، اور دن کے وقت بھی ذکر کرتے رہنا ہے، پڑھتے رہنا ہے. خاص وقت ہے ایک رات کا، لیکن دن میں بھی آپ جو ہے نا آپ پڑھتے رہیں. جسم کو پاک کرنا ہے، اور ظاہر اور باطن تو خیالات بھی پاک ہونے چاہیے. بدتمیز لوگوں کو اچھے سے اوائڈ کرنا ہے، اچھے اخلاق کے ساتھ، اور سیلف لیس ہو کے کام کرنا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ بلا قادرین علی ان نسوی بنانہ بل یرید الانسان لیفجر امامہ یسأل ایان یوم القیامہ. تو یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ القیامہ پڑھیں گے. ہم نے سورہ المدثر تک پڑھ لیا تھا، تو ہم سورہ القیامہ پڑھیں گے. یہ ایک بڑی قیامت اور ایک قیامت صغریٰ. قیامت صغریٰ کیا ہے؟ آپ کی نیند، ہماری نیند، یہ جو ہے سوری ہماری موت. اور نیند تو خیر ایک موت کی ایک بہن ہے، لیکن ہماری موت جو ہے وہ قیامت صغریٰ ہے، جو آپ کا حساب کتاب شروع ہو جائے گا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ قیامت کی قسم کھا کے کہہ رہے ہیں نہیں میں قسم کھا کے کہہ رہا ہوں. تو نہیں سے شروع کر کے ایمفسائزنگ ہے، لام تاکید کہتے ہیں اس کو، اور قسم پر زور دینے کے لیے، ایمفسائز کرنے کے لیے میں قسم کھا کے کہہ رہا ہوں. یا کس کی بارے میں؟ قیامت کے دن، یعنی قیامت آ کے رہے گی. اور نہیں، پھر دوبارہ سے میں قسم کھا کے کہہ رہا ہوں. کس کی قسم کھا رہے ہیں؟ کہ امپورٹنٹ نفس کی. وہ امپورٹنٹ نفس کون سی نفس ہے؟ لوامہ. لوامہ کون سی نفس ہے؟ جو ملامت کر رہی ہے. یعنی یہ بھی ایک بہت اللہ کی طرف سے نعمت والی نفس ہے، کہ ایک تو نفس آپ کو 3 طرح کی نفس کہا گیا نا، جو امارہ ہے، جو آپ کو نفس امارہ جو برائی سے اکساتی، جو ہم نے 13 جز میں پڑھا تھا سورہ یوسف میں، کہ وہ برائی کو اکسا رہی ہے. اور ایک نفس ہے جو مطمئنہ ہے، جو ہم آگے پڑھیں گے، جو آپ کو مطمئن آپ کی نفس ہو گئی ہے، اور وہ موت کے وقت، یعنی وہ اس کو بلایا جائے گا، یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اس کو بلا کے کہا جائے گا نفس مطمئنہ، یا رب ہمیں نفس مطمئنہ میں کر دیں، آمین. اور لوامہ جو ایسی نفس ہے جو ہر انسان کے اندر اچھے برے کی، یعنی چھوٹا بچہ بھی سمجھتا ہے کیا غلط کیا کیا صحیح کیا ہے. تو وہ جو ہے یہ فطرت کی آواز ہے، جو یعنی آپ کے اندر سے بتاتا ہے کہ یہ غلط ہے، یہ غلط ہے. ہم نے غیبت کر لیا کسی کی، کوئی بات کر لی ہے، تو آپ کے نفس آپ کو بتا رہی ہوتی ہے کہ یہ غلط کیا ہے، کچھ غلط ہوا ہے. اور جو اگر یعنی گناہ پر اصرار نہیں کرتا ہے تو اس کے اندر یہ نفس جاگتی ہے، اور یہ نفس انسان کو پھر اچھائی کی طرف لے کے جاتی ہے. اس کی اللہ تعالیٰ قسم کھا کے کہہ رہے ہیں. کیا قسم کھا کے کہہ رہے ہیں؟ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ. کیا سمجھ رہا ہے انسان کہ وہ ہرگز نہیں ہم اس کی ہڈیوں کو جمع کریں گے؟ تو ان کی کیا باتیں ہوتی تھی کہ کیا ہم ہڈیاں ہو جائیں گے، چورا چورا ہو جائیں گے، کہ ہم دوبارہ تخلیق میں آ جائیں گے. بار بار آپ نے پڑھا تھا ایذا کنا عظاما اور رفاتا انا لکم خلقا جدید، کہ ہم دوبارہ سے نئے جدید میں ہوں گے. تو یہ بار بار یہ وہ لوگ کہتے تھے. تو اللہ تعالیٰ اس بات کے لیے کہہ رہے ہیں، کیا وہ نہیں، کیا انسان سمجھتا ہے کہ ہم اس کو جمع نہیں کریں گے، اس کی عظامہ کو؟ بلا، بلکہ ہم کیا قادرین. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم قادرین ہیں، قدرت رکھتے ہیں کس پہ؟ علی ان نسوی بنانا. بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے اس پر، کہ ہم درست کر دیں ان کی بنانا کو. واٹ از بنانا؟ بنانا اس یہ جو پور ہے نا، یہ، اور یہ سو امپورٹنٹ. آپ دیکھیں یہ بہت بڑی سائن ہے، اتنی بڑی سائن ہے یہ، کہ یہ فنگر پرنٹس آپ کے جو ہے یہ ہر انسان کے ڈفرینٹ ہے، ہر انسان کے ڈفرینٹ ہے. اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم اس کو دوبارہ اسی طرح سے بنا دیں گے. یہ آپ کا بار کوڈ دوبارہ سے آ جائے گا، اور یہ یہاں پر اس سے بھی اعمال نامہ جو ہے نا اس سے بھی پتہ لگے گا. تو اس کو جب بنانے کا مقصد کیا ہے کہ یہ اسی طرح سے جو آپ کی لائنز ہیں وہ سارے اسی طرح سے بنیں گی. پور بنا دیں گے ہم اس کے، پور بنا دیں گے. بل یرید الانسان لیفجر امامہ. تو کیا ارادہ کر رہا ہے انسان کہ وہ یعنی لیفجر، گناہ، فاجر جو ہوتا ہے یہ فاسق سے بھی اوپر والا درجہ، وہ شخص جو فاجر ہو جائے، جو وہ گناہ جو انسان اس کو گناہ کو سمجھے ہی نہیں گناہ.
اور یہ بہت ہی خطرناک بات ہے. اور یہ جو ہے ہم وہی والی آیت ہم میرے ذہن میں سامنے آتی ہے کہ وہ جب سامنے آئیں گا سب کچھ اور وہ لگے گا کہ ہم نے تو بہت کچھ عمل کیا تھا اور کچھ بھی سامنے نہیں ہوگا، کیونکہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہمارا گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھ رہے ہیں. تو اپنی ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی جب گناہ کو گناہ نہیں سمجھیں گے. گناہ کو گناہ سمجھنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا ہے کہ یا رب مجھے ہماری غلطیاں دکھا دو، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا، ہم سے ہماری برائیاں دور کر دیں. ہمیں پتہ ہی نہیں ہم کیا برائی کر رہے ہیں، کیا ہمارے اندر غلطیاں ہیں، کیا کچھ ہے، کچھ پتہ نہیں ہے ہمیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے. تو انسان جو ہے لیب جو امام لیڈر کی طرح، یعنی جیسے امام ہوتے ہیں نا لیڈرز، یعنی آگے آگے کرتا چلا جا رہا ہے، لیب جو گناہ کرتا چلا جا رہا آگے آگے وداؤٹ اینی اسٹاپ. دیکھ لیجئے جو انسان جو ایک طرف نیکی پہ آتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو نیکی کے موقع دیتے چلے جاتے ہیں، اور جو گناہ کی طرف جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو چھوڑ دیتے ہیں اور وہ پھر اسی گناہ میں آگے آگے بڑھتا چلا جاتا ہے. اب آپ چاروں طرف دیکھیں جو گناہ گار ہیں، ہمیں تو کسی سے ججمنٹل نہیں ہونا چاہیے، لیکن جو ایکچوئل آپ کو بڑے نظر آ رہے ہیں، مترفیہین، جو خوشحال طبقہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے اپرنٹلی، جو سامنے ہے، دھوکے ہو رہے ہیں، الزامات ہو رہے ہیں، غبن ہو رہا ہے، لوگوں کے حق مارے جا رہے ہیں، ادھر ادھر سے کر کے اپنی کرسی پہ بیٹھا جا رہا ہے. تو یہ سب کیا ہے؟ سامنے نظر آ رہا ہے نا، آگے آگے بڑھتا جا رہا ہے، لیڈر گناہ پہ لیڈر بنا ہوا ہے وہ. تو پھر کیا کہتا ہے وہ؟ یسأل ایان یوم القیامہ. اب پوچھ رہا ہے، یعنی اس کو یقین نہیں ہے تو وہ پوچھ رہا ہے قیامت کا دن کب ہوگا. یعنی اتنا ڈھیپ کہ آپ اس میں پوچھ رہے ہیں قیامت، یعنی اکاؤنٹیبلٹی کا ڈر ہی نہیں ہے، اور کہہ رہا قیامت کا دن کب ہوگا. تو قیامت کا دن کب ہوگا؟ کب ہوگا؟ فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ. یعنی کہ ایسا ہو جائے گا کہ آپ کی آنکھیں پتھرا جائیں گی. فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ جو ہے ایک دم یعنی چندیا جائیں گی، شاکڈ ہوں گی، آنکھوں کے سامنے ایسے کہ کچھ نظر ہی نہیں آ رہا ہوگا، ایسے شاکڈ لوگ ہوں گے. اور خسف القمر، خسف القمر جو ہے بے نور ہو جائے گا چاند. تو یہ خسوف سے بھی ہے. یہ جب چاند خسوف ہوتا تھا، لونر ایکلپس اور سولر ایکلپس جب بھی ہوتا تھا، تو یہ خسوف اور کسوف ہوتا ہے. خسوف کہتے ہیں چاند کے لیے اور کسوف کہتے ہیں سورج کے لیے. اور جب یہ ہوتا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھسیٹتے ہوئے اپنے تہبند کو اور بھاگے جاتے تھے مسجد کی طرف، اور وہاں جا کر نماز خسوف پڑھتے تھے. نماز خسوف اور کسوف واٹ ایور وہ پڑھتے تھے اور لمبی نماز پڑھتے تھے. اور انہوں نے کیا کہا کہ جب چاند گرہن ہوتا تھا، سورج گرہن، یہ قیامت کی نشانی ہے. اور ان کو ایسا لگتا تھا قیامت آ گئی ہے. مطلب obviously وہ نبی تھے اور وہ بتاتے تھے کہ قیامت اسی طرح سے آئے گی. تو اس وقت یعنی کہ کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا. تو ابھی وقت ہے، نشانی آ گئی ہے، تو اب بھاگو نماز کے لیے، وہ دعائیں کرو. تو یہ تھا. اور اس میں کیا نشانی ہے؟ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ. کیسے خسوف ہوتا ہے، کیسے خسف ہوتا ہے؟ جب جمع ہو جاتے ہیں چاند اور سورج، یعنی کہ ایک کے اوپر ایک ایسے آ گئے. ایسے ہی ہوتا ہے نا، دنیا کے بیچ میں آ گیا، یا دنیا کی ادھر سورج کی طرح آ گیا. اس طرح سے ہوتا ہے نا، روٹیٹ کرتے کرتے آ جاتے ہیں. تو وہ جمع کر دیے جائیں گے ایسے. یہ اللہ تعالیٰ نے پورے سائن بتا دیا. اور پھر یقول الانسان، کہے گا انسان اس دن، کہاں ہے فرار کی جگہ، کیسے بھاگیں، کہاں بھاگیں. کلا لا وزر، اب ہر کس نے کوئی پناہ کی جگہ نہیں ہے، کوئی بہانہ نہیں ہے. الی ربک یومئذ المستقر، اب تمہیں جو ہے ٹھہرنا ہے رب کی طرف، یعنی اب کھڑے ہو جانا ہے وہاں پر حساب کتاب کے لیے. ینبأ الانسان یومئذ بما قدم واخر، اور اس دن بتا دیا جائے گا انسان جو اس نے آگے بھیجا، جو اس نے پیچھے چھوڑا. یعنی جو بھی اعمال ہوں گے سب سامنے آ جائیں گے. بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، انسان تو بلکہ تھا ہی اپنے نفس کو دیکھنے والا. اس کو تھا، اس کو سمجھ جو بھی تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو یعنی اس کے لیے جو ہے اس کے اپنی حرکتوں پہ خود اس کو گواہ بنایا ہوا تھا. اس کو اپنی حرکتوں کو پتا تھا. ولو القى معاذیرا، اگرچہ وہ 10 ایکسکیوزز ڈال دے، ہر بات پہ، ہر گناہ پہ انسان ایکسکیوز ڈالتا ہے، ایکسکیوزز بناتا ہے. اگر کوئی غلطی بھی ہو جائے بچے سے تو وہ ایکسکیوزز دے رہا ہوتا ہے. یہ نیچر ہے انسان کی. کہ آپ بچے کو بھی دیکھیں کہ اگر کوئی غلطی کیا اور آپ سے بھی کوئی غلطی ہو جائے تو آپ فوراً اس کے ایکسکیوزز دینا شروع ہو جاتے ہیں، بجائے کہ ہم اپنی غلطی مان لیں، ہم سوچیں کہ ہاں یہ غلط ہو گیا ہے، ہم اپنے فوراً ایکسکیوزز دے دیتے ہیں. اب یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہے ہیں اور
قیامت کی بات کرتے کرتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ٹریننگ ہے، لا تحرک به لسانک لتعجل به، آپ اپنی زبان کو زیادہ تیزی سے حرکت مت کیجیے جلدی جلدی کرنے کے لیے. کیوں؟ کیونکہ جیسے وہی اترتی تھی وہ جلدی جلدی اس کو پڑھنا شروع ہو جاتے تھے کہ کسی طرح سے میں کوئی ایک لفظ کوئی ایسی چیز بھولوں نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا انا علینا جمعہ، یہ ہمارے اوپر ہے جس کا جمع کرنا اس قرآن کا، اس کو قرآن کو یعنی کہ ہمارے اوپر جمع کرنا ہے. فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قرآن، تو آپ کا کام کیا ہے جب آپ پڑھیں اس کو قراءت کریں آپ اس کو تو آپ اس کی پیروی کریں. فَاتَّبِعْ قرآن، آپ اس کو پیروی کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ یہ قرآن کو پڑھا جائے تو بس ہم ایسے ہی اٹر کر کے پڑھ لیا اور بند کر دیا، بس ثواب کچھ عمل نہیں ہے. تو عمل کب آئے گا؟ جب ہم اس کو سمجھیں گے، جب اس کے پیچھے جائیں. فَاتَّبِعْ، اس کے پیچھے جانا ہے، پیچھے جانا ہے. پھر ثم ان علینا بیانا، پھر ہمارے ذمے اس کو بیان کرنا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے اس کا بیان سکھا دیا، کس طرح سے بتانا ہے، کیا کرنا ہے، سارے بیان اللہ تعالیٰ نے سکھایا. بلا کلا بل تحبون العاجلہ، تو قیامت صغریٰ کا بھی ذکر ہے اور کبریٰ کا بھی ذکر ہے. بلکہ تم جو ہے وہ محبت کرتے ہو عاجلہ سے. What is عاجلہ؟ عاجلہ is this دنیا، تم اس دنیا سے محبت کرتے ہو. وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ، اور تم چھوڑ دیتے ہو آخرت کو. آخرت کو تم نے چھوڑ دیا اور تم جو ہے عاجلہ کے پیچھے چلے گئے. تو عاجلہ کو جو ہے انسان کی ویکنس ہے کہ وہ ہر چیز جو ہے جلدی جلدی مانگتا ہے. پسند والی چیز، ہر چیز جو آپ کو پسند ہے آپ کو لگتا ہے بس آج ہی ہو جائے، کوئی ہے بس آج ہی بن جائے، آج ہی کچھ ایسی چیز ہو جائے کہ مجھے یہ چیز مل جائے. تو وہ یہ یعنی انسان کی نیچر یہ بتایا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے. اور دنیا کے لحاظ سے زندگی گزار رہے ہیں، دنیا دنیا دنیا، شادی، بچے کی شادی ہو، گھر خریدنا ہو، ہر چیز میں جلدی، ہر چیز میں جلدی. اور بس دنیا میں اتنے پیچھے بھاگ رہے ہیں کہ آخرت کو چھوڑ دیا. وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ، بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے کہ ہم کتنا ٹائم ہم آخرت کے لیے دے رہے ہیں، کتنا ٹائم. آپ پورے اپنے دن کا آپ احاطہ کریں اور دیکھیں کہ آپ نے کتنا ٹائم اپنی جاب کو دیا، کتنا ٹائم اپنے پروگرامز میں بیٹھ کے دیا، کتنے ٹائم بچے جو ہیں اپنے گیمز میں لگا رہے ہیں، کتنا ٹائم میاں جو ہے وہ نیوز اور ان سب میں لگا رہے ہیں، کتنا ٹائم قرآن کو دیا. ہارڈلی ہاف این آور اگر کسی نے دیا ہے تو الحمدللہ ایٹ لیسٹ دیا. اور اسی کو بڑھائیں اور اسی کا سوچیں اور اسی کے پیچھے جائیں، تبع قرآن کریں تو آپ کو پھر وہ دنیا کی محبت ختم ہوتی جائے گی. آپ یعنی ایسا بھی نہیں کہ دنیا سے الگ ہو کے آپ آئسولیٹ ہو کے آپ زندگی نہیں گزار سکتے، یہ ہمارا دین نہیں ہے. ہمارے دین نے کہا کہ یہیں پہ سونا بھی ہے، اٹھنا بھی ہے، ہسبینڈ اینڈ وائف کے ریلیشنز بھی ہیں، بچوں کو بھی دینا ہے، بہن بھائیوں کے پاس بھی جانا ہے، ملنے بھی جانا ہے، بیٹھنا بھی ہے، اٹھنا بھی ہے. لیکن جس جگہ بھی ہو وہاں پہ اللہ کو نہیں بھولنا ہے. وہ محفل جہاں پہ اللہ کا ذکر نہیں ہے اس پہ لعنت آ جاتی ہے. تو کسی طرح کی شادی بیاہ ہے تو اب کمپٹیشن ہے کپڑوں کا، کمپٹیشن ہے کھانوں کا، اتنے کھانے لگا دیے، اتنے وہ ہوئے، اور کمپٹیشن ڈانس پارٹی کی ہے. یہ ساری چیزیں ہو رہا ہے. کیا ہے؟ وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ، تو کیا کر رہے ہیں؟ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ. تو اب کیا ہوگا؟ کچھ چہرے اس دن کیا ہوں گے؟ تر و تازہ ہوں گے، ناظرہ ہوں گے، تر و تازہ ہوں گے. اور الی ربھا ناظرہ، جو تر و تازہ ہوں گے وہ رب کو دیکھنے والے ہوں گے اور دیکھتے چلے جائیں گے اور وہی دیکھیں گے جو اس کے اہل ہوں گے. اللہم اجعلنا منہم، کہ ہم اپنے رب کا چہرہ دیکھیں. وجوہ یومئذ باسرہ، وہ چہرے بے رونق ہوں گے. تظن ان یفعل بها فاقرہ، اور اب جو ہے ان کو یہ ہو رہا ہے گمان اور خیال بھی اور سمجھ بھی آ گیا ہے اب ان کے ساتھ کمر توڑ برتاؤ ہونے والا ہے، فاقرہ ہونے والا ہے. کمر توڑ یعنی ایسا جو ان کی کمر توڑ دے گا. اب دنیا کا نظارہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، قیامت صغریٰ کا نظارہ ہے. کلا، ہرگز نہیں. اب وہ وقت تو آئے گا، ابھی دیکھو کیا ہونے والا ہے تمہارے ساتھ جب تمہاری پہنچ جائے گی حلق کو. بلغت التراقی، تراقی حلق کو پہنچ جائے گا. یہ جو ہے نا کالر بون، اس کو کہتے ہیں تراقی. اور یہ سینہ ایسے اٹھ جائے گا جب یہاں سے جان نکل کے اور یہاں سے نکل رہی، اب یہاں سے نکل جائے گی، ادھر سے نکل کے آنکھ سے اوپر چلی جائے گی، روح ایسی کھچ کے جاتی ہے. تو پورا نظارہ ہے، یہ سینہ اوپر ہو گیا، کالر بون کی طرف آ گیا، پہنچ گئی. وقیل من راق، اور کہا جائے گا کہاں ہے راق، راقی کہاں ہے. راقی کون ہے؟ جو رقیہ کرنے والے، پڑھ پھونک پھاک کرنے والے. ان کو بلایا جائے گا کہ آؤ تو جیسا پڑھ کے پھونک دو یہ ٹھیک ہو جائے. پتہ نہیں ہے کہ یہاں پہ جان ان کی یہاں پر آ چکی ہے. وظن ان الفراق، اور وہ سمجھ چکا ہے کہ اب تو جدائی ہے.
کون سمجھ رہا ہے؟ جس کی یہ جان اٹک گئی ہے یہاں پر آ کے. والتفت ساق بالساق، رونگٹے کھڑے کر دینے والی یہ سورہ ہے. اور پنڈلی سے پنڈلی ملا دی جائے گی. کیسے؟ کہ جان نکلی اور پنڈلی لٹک گئی، ڈھیلی ہو گئی، ایک دوسرے پہ گر گئی. یہ ہے نظارہ جب سکرات الموت ہوگا. اللہم انی اعوذ بک من سکرات الموت، کہ پنڈلی سے پنڈلی مل گئی اور اس کے بعد جان نکل کے یہاں تک آ گئی اور اب حلق سے اب نکلنے والی ہے. الی ربک یومئذ المساق، اور اس دن اللہ کی طرف روانگی کا وقت ہے. اس دن روانگی کا وقت ہے. اب جا رہے ہیں، جو ہے کسی ہر ایک کے اوپر یہ وقت آئے گا، جانے کا وقت ہے. اب جانے کے وقت پورے سین سامنے آ گئے ہیں، سامنے سارے سین آ گئے. کیا سین آ رہے؟ فلا صدق ولا صلی، نہ صدقہ کیا نہ نماز پڑھی. ولیکن کذب وتولی، اور اس نے جھٹلایا اور منہ موڑا، اللہ کی طرف نہیں رجوع کیا ہوا تھا، نہیں کچھ. اب اس وقت سارے سین آ رہے ہیں، سارے سین سامنے آ گئے ہیں. اب پکڑ ہے، کچھ نہیں کر سکتے. جو کھڑے ہوئے ہیں وہ بے بسی سے کھڑے ہوئے ہیں، اور جو جا رہا ہے وہ جا رہا ہے. نہ کھڑا ہوا کوئی کچھ کر سکتا ہے، نہ جو جس کے جا رہا ہے وہ کچھ کر سکتا ہے. ثم ذهب الى اهله يتمطى، کیا کرتا رہا وہ ساری زندگی؟ کیا کرتا رہا؟ اپنے گھر والوں کے پاس اکڑ کے چلتا رہا. اپنی جو ہے نا، نہ دین پر عمل کیا، نہ گھر والوں یعنی گھر والوں کے ساتھ اکڑتا رہا، نہ گھر والوں کو بلایا، نہ خود عمل کیا، نہ صدقے کی طرف آیا، نہ نماز کی طرف آیا. اولا لکف اولا، 4 دفعہ ہلاکت کی بات کی اللہ تعالیٰ نے، 4 دفعہ ہلاکت کی بات کی ہے. اولا لکف اولا ثم اولا لکف اولا. ہلاکت ہے، ہلاکت ہے، پھر افسوس ہے، افسوس ہے اس کے اوپر. کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے. اب ختم، زندگی ختم، نکل رہی ہے جان، جا رہی ہے جان. پورا سین آپ دیکھیں، اور اپنے آپ کو ہم نے اس پہ وہ کرنا ہے، اپنے آپ کو سین پہ ڈالنا ہے، فٹ کرنا ہے کہ اب ہمارا وقت آ گیا، اب ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. یحسب الانسان ان یترک سدی، کیا سمجھ رہا ہے انسان کہ وہ چھوڑ دیا جائے گا؟ بیکار، ایسی کوئی ذمہ داری نہیں ہے. سدا کوئی ذمہ داری نہیں ہے اس کے اوپر، ایسی چھوڑ دیا جائے گا. اس کے اوپر بہت بھاری ذمہ داری ہے، بہت بھاری ذمہ داری. یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، یہ جو ہے نا بہت بڑی ذمہ داری ہے. اپنے آپ کو بھی ٹھیک کرنا ہے، اپنے گھر والوں کو بھی ٹھیک کرنا ہے. الم یکن نطفۃ من منی یمنی، کیا وہ نہیں تھا ایک نطفہ، ایک منی جو ٹپکائی جاتی تھی؟ تخلیق دیکھیے کہ کیا تھا وہ. ثم كان علقة فخلق فسوى، پھر جمع و خون بن گیا، پھر اس کو پیدا کر دیا اللہ تعالیٰ نے. فسوا، برابر بنا کر، بالکل ایک اچھا بھلا اس کے لیے. پھر اس کے اللہ تعالیٰ نے جوڑے بھی بنا دیے. فجعل منه الزوجين الذكر والانثى، مرد اور عورت جوڑے جوڑے بنائے اللہ تعالیٰ نے، اس کا جوڑا بنا دیا. جب اللہ تعالیٰ یہ سب چیزیں کر رہے ہیں اور ایک قطرے سے انسان کو بنا دیا، الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتى، کیا اس پہ قادر نہیں ہے اللہ تعالیٰ کہ جو ہے وہ زندہ کر دے مردے کو؟ یعنی بعد کی زندگی کی بات ہے، قیامت کی میں کیا ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. دہر زمانے کو کہتے ہیں، زمانہ. اور حدیث میں کہ زمانے کو گالی مت، یہ زمانہ اتنا خراب آ گیا ہے، زمانہ اتنا برا ہے، زمانے کو گالی نہیں کرنا. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو ہے دہر جو ہے انا دہر، یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا میں زمانہ، یعنی کہ زمانے ایک زمانہ ہے اللہ تعالیٰ، یعنی کہ آپ زمانے کو برا کہہ نہیں سکتا. بنانے والا زمانہ تو کرنے والا زمانہ، تو ہم زمانے کو کیسے برا کہہ سکتے ہیں؟ انسان اپنے اعمال کو برا کہے، اپنے آپ کو کرے، اپنے آپ کو ٹھیک کرے. جب سے کائنات شروع ہوئی آخر تک جو بھی انسان نے کیا اس کے بارے میں بات ہے. کیا آیا نہیں انسان کے پاس حین، وہ وقت زمانے میں سے، یعنی کہ سمجھ میں نہیں آیا، کہ امیجن نہیں کیا کہ اس نے، کہ اللہ تعالیٰ انسان کی اصلیت بتا رہے کہ ایک وقت وہ تھا، کیا کہ وہ وقت تھا زمانے میں سے کہ لم یکن شیئا مذکورا، کوئی قابل ذکر چیز تھا ہی نہیں، ایک ڈراپ تھا. ہم کیا تھے؟ ایک ڈراپ تھے، کچھ بھی نہیں تھے. اور وہ ڈراپ جو ہے وہ انسان، ہم آپ بولنے والا سامان بسارا وعدہ بنا دیا، سب کچھ دے دیا. انا خلقنا الانسان من نطفۃ، انسان کو کیسے بنایا؟ نطفے سے، امشاجن، ملے ہوئے، یعنی اوم آف سپرم سے ملا کے. کیوں بنایا انسان کو؟ نبتلیہ، تاکہ ہم اس کو آزمائیں. اور ہم نے اس کو بنا دیا سننے والا، دیکھنے والا.
पूरा मुकम्मल इंसान, सुनने वाला देखने वाला। जो सुनने वाला और देखने वाला होता है उसको अल्लाह ताला यानी वो एक खास बात बताते हैं कि जानवर भी सुन रहे हैं, जानवर भी देख रहे हैं, लेकिन इंसान का जो सुनना है और इंसान का जो देखना है एक डिफरेंट है, ये बिल्कुल डिफरेंट है। ये तख्लीक अल्लाह ताला ने सुपीरियर तख्लीक की हुई है, इसका सुनना और इसका देखना डिफरेंट होता है। तो उसको सुनने वाला और देखने वाला बनाया और फिर हमने उसको राह दिखाई एक रास्ते की, अब सामने बता दिया, रास्ता दिखा दिया, इम्मा शाकिरन व इम्मा कफूरा, चाहो तो तुम शुक्र अदा करो, चाहे तो तुम नाशुक्रे बनो। यानी सामने है, इम्तिहान ले लिया, बता दिया, सही गलत की पहचान दे दी, क्राइटेरिया दे दिया, कुरान दे दिया, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए, सारा कुछ बता दिया, सारा इंतजाम कर दिया, सारा इंतजाम कर दिया। अब तुम्हारे हाथ में, तुम शुक्र करो या नाशुक्री करो। और पेन पर भी हमने शुक्र अदा करना चाहिए। मोमिन जो है वो गलत, उसके पर कोई मुश्किल वक्त भी आती है तो भी वो अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल कहता है। ना आदत ना लिल काफिरीना, तो हमने तैयार किया काफिरों के लिए जंजीरों को, तौक को, भड़कती आग को। बेशक जो है वो अबरार जो हैं, अबरार कौन है? नेक लोग जो हैं वो जो पिएंगे सागर में से, और उसकी आमिज़ होगी, मिलावट होगी काफूर से। काफूर एक जन्नत का चश्मा है जिसके पानी में ठंडक होगी। इसके यानी ऐसे शरबत पिए जाएंगे जिसमें काफूर डाल के दिया जाएगा। तो आप तरह तरह के चश्मों के बारे में भी पढ़ेंगे। और उससे कौन पिएगा? आइनन चश्मा है एक काफूर जिसमें पिएंगे इबादुल्लाह, अल्लाह के बंदे, और वो फाड़ कर लेके जाएंगे। यानी वो चश्मों से हर कोई अपनी अपनी जगह पर लेके जा रहा होगा, उन चश्मों को लेके जा रहा होगा। इतनी जबरदस्त यानी कि पीने वाली चीज होगी। आज हमें कोई ऐसी फ्री में कोई चीज मिल जाती है और कहा जाता है टेक इट होम, तो हम उठा के लेके जा रहे होंगे और सोचे कि वो यानी बह रहे होंगे और उसमें वो अपनी जहां जहां वो रह रहे होंगे वहां से काट के लेके जा रहे होंगे। युफज्जिरूनहा तफजीरा। और फिर ये कौन लोग थे? ये वो लोग थे यूफूना बिन नज़री यखाफूना यौमन काना शर्रुहु मुस्ततीरा, कि वो अपनी नजर को पूरी करने वाले थे। नजर क्या थी? किसी काम को उन्होंने लाजिम कर लिया, फर्ज के अलावा कोई काम, जैसे तहज्जुद की नमाज है तो उन्होंने अपने ऊपर लाजिम कर लिया कि नहीं मुझे उठना है, वो पूरी करने वाले हैं अपनी नजर को। दुआ की नमाज है, उन्होंने कहा पूरा करना है। हक को मालूम जो है, किसी का हक दे रहे हैं, वो उन्होंने मालूम हक को पहले से तैयार करके रखा हुआ है कि नहीं मुझे ये करना है, ये अपने ऊपर लाजिम कर लिया है, मुझे इसकी मदद करना है, मुझे अपने फला भाई फला बहन की मदद करना है, फला। तो अपने ये नहीं कभी किया कभी नहीं किया, पूरा करने वाले अपनी नजर को, जो उन्होंने अपने ऊपर अल्लाह की खुशनुदी के काम जिससे अल्लाह ताला खुश हो। कभी रोजे का अगर उन्होंने फिक्स कर लिया कि नहीं मुझे जुमेरात का रोजा रखना ही रखना है, मंडे का रोजा रखना ही रखना है, तो ये जो नजर को अपने पूरी करने वाले हैं, यानी अल्लाह के सारे खुशनुदी के काम। ये नहीं है कि ये हो जाएगा फिर वो नजर की तरफ जा रहे हैं कि वो इरादा किया कि मुझे उस वक्त करना है पूरा जब मेरा, तो अल्लाह ताला से डील करने वाले कहते हैं कि वो लोग यानी कंजूस स्टिंजी लोग, बकील लोग होते हैं जो डील करते हैं अल्लाह से, यानी होगा तो फिर हम देंगे, तो ये यानी जबरदस्ती फिर उनको करना पड़ जाएगा बाद में, मारे अच्छा चलो कर लो क्योंकि हमने ऊपर फर्ज कर लिया अब तो करना ही है। नहीं, ये पहले ही करते हैं और लाजिम किया हुआ उन्होंने, और फिर ऑन टॉप वो डरते हैं उस दिन से जिसकी जो है शर जो होगा मुस्ततीरा होगा, फैलने वाला होगा। वो और क्या करते हैं वो खिलाते हैं खाना अला हुब्बिही, उस अपनी यानी उस खाने को जिससे वो खुद मोहब्बत करते हैं। वो खाना उन्होंने बहुत पसंद से बनाया है, उससे फौरन मिस्कीन के लिए खाना निकाल रहे हैं। उनको ये वो नहीं हो रहा है कि हमें कम हो जाएगा। जैसे हज़रत तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लिए था कि उन्होंने किस तरह से बुझा के और खिला दिया खाना। मिस्कीन को खिलाते हैं, यतीम को खिलाते हैं, असीर को खिलाते हैं। तीन जो है वो यानी मजबूर लोगों का जिक्र किया है कि मिस्कीन मजबूर लोग होते हैं, यतीम मजबूर लोग होते हैं, असीरा भी मजबूर लोग होते हैं, जो असीर हैं, जो कैदी होते हैं, उनको भी खिलाते हैं। वो मजबूर हैं, खुद अपने पास उनका कुछ इस्तिताअत नहीं है करने की। और फिर क्या कहते हैं ऑन टॉप, वो क्या कह रहे हैं? इन्ना नुतइमुकुम लिवज्हिल्लाह, हम तो खिलाते हैं अल्लाह की रजा के लिए खिलाते हैं। ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअ वला शुकूरा, फौरन कह देते हैं हमें तुमसे कोई जजा और शुकूरा नहीं चाहिए, ना शुक्रिया। तो क्या समझ में आई बात? हम तो खिलाते हैं, हम कहते हैं अच्छा आप दुआ कर दीजिए मेरे लिए, कुछ किया दुआओं में याद रखिएगा। ये क्या बात हो गई? आप जजा मांग रहे हैं, यानी आपने अगर किसी की हेल्प की है, यू कैन नॉट से दुआ उनको दें, आप उनसे कोई अजर नहीं मांगेंगे
کہ دعاؤں میں یاد رکھیے خاص لوگوں کا ایک جملہ ہے کر کے بڑا اترا کے بولتے ہیں، ہاں بس دعاؤں میں یاد رکھیے، یعنی کہ آپ اترا کے کہہ رہے ہیں دعاؤں میں یاد رکھیے، یعنی کہ آپ نے بہت بڑا ان کے اوپر احسان کر دیا کہ وہ بیٹھ کے آپ کے لیے دعا کریں گے. تو یو ہیو ٹو بی ہمبل کہ آپ نے کچھ نہیں کیا ہے، نہیں کوئی ان سے جزا چاہیے، نو شکریہ، نہیں شکریہ نہیں، آپ میرے لیے ذریعہ بنے، آپ یو آر دا ریزن فار می کہ میں اپنے کچھ نیکی کا کام کر لوں. تو یہ آپ مجھے موقع دے رہے ہیں، آپ کا شکریہ. بجائے کہ ہم کہیں کہ آپ ان کو دعا دیں کہ اللہ آپ کے لیے یہ برکت والا بنے، آپ کے لیے یہ رحمت والا بنے، ان کو دعائیں دیں آپ. بجائے کہ آپ کہیں گے نہیں مجھے بس دعاؤں میں یاد کریں. دس از ناٹ الاؤڈ ایون. اِنَّا نَخَافُ مِن رَبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا، بے شک ہم ڈرتے ہیں اپنے رب سے اس دن سے جس دن کیا ہوگا، منہ بنانے والا، قمطریرا. اور وہ اس بات بھی ڈرتے ہیں اور تیوریاں چڑھائے ہوئے ہوں گے، جو ہم نے کہا تھا نا شکلیں بگڑ جائیں گی اور بچہ جو ہے وہ بوڑھا ہو جائے گا. اس دن ایسا ہو جائے گا کہ بچہ بوڑھا کیسے ہو جائے گا، تو شکنے پڑ جائیں گی، یعنی تیوریاں چڑھی ایسا ہو جائے گا، اتنا لمبا دن ہوگا کہ تیوریاں چڑھائے وہ بچے اور بال وائٹ اور یعنی کہ بوڑھے جیسے لگیں گے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بس بچا لے گا ان کو اس شر والے دن سے، اس دن سے. وَلَقَاهُمْ، اور عطا کر دے گا ان کو نَضْرَةً وَسُرُورًا، اور تازگی اور خوشی، اور جزا دے دیں گے اللہ تعالیٰ ان کو بوجہ انہوں نے جو صبر کیا تھا، جنت اور ریشم کی شکل میں، جنت بھی اور ریشم کی شکل، جو ریشم یہاں منع ہے وہ وہاں پہ ملے گا. اور کیا ہوگا آمنے سامنے تکیہ لگا کے بیٹھے ہوں گے، اور نہیں وہ دیکھیں گے اس میں کوئی دھوپ اور نہ کوئی ٹھنڈک، یعنی ایسا نہیں کہ بہت سردی ہو رہی ہو اور ایسا بھی نہیں بہت دھوپ ہو رہی ہو، زبردست قسم کے سائے اور جھکے ہوں گے. دانیۃ علیہم ظلالها، ان کے اوپر سائے ایسے جھکے سے آئیں گے اور نزدیک کر دیے جائیں گے. ذللت قطوفها تذلیلا، پھل ایسے سامنے لٹکے ہوں گے اور بہترین قسم کے پھل. جو آپ یہاں پہ جو جاتے ہیں کہ یہ والا ایپل لے لیں گے، یہ والا اورنج لے لیں، زبردست ٹیسٹ والا، وہاں آپ کے پاس بہترین قسم کے ہوں گے. اللہم اجعلنا منہم. وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ، اور پھر پھرائے جائیں گے ان کے اوپر چاندی کے برتن، پیالے، اکواب اور شیشے کے قواریر. قواریر ہم نے پڑھا تھا نا، کہاں پڑھا تھا؟ سلیمان علیہ السلام کے محل کا پڑھا تھا نا، قواریر کا تھا، شیشے کا تھا وہ. تو قواریر شیشے کے پیالے ہوں گے اور شیشے کے چاندی میں سے اور اندازے سے بھرا ہوا ہوگا، یعنی برتن کی چمک ان کے اندر جو ڈالا بھی جا رہا ہوگا وہ بہترین انداز، یہ نہیں کہ اسپل ہو رہا ہے یا اچھا اتنا مجھے کم ملا، ایک دم اندازے سے بھر کے دیا جائے گا، اندازے کے ساتھ. اور یسقون فیہا کأسن، اور وہ پلائے جائیں گے اس میں سے جام، اور اس کی جو ملاوٹ ہوگی، جو آمیزش ہوگی، زنجبیلا سونٹ کی کہتے ہیں، کافور، زنجبیل، سلسبیل، یہ سارے چشموں کے نام ہیں. عینن فیہا تسمى سلسبیلا، اور ایک چشمہ ہوگا جس کا نام رکھ دیا گیا ہے سلسبیل، نہ ختم ہونے والا جو ہوگا. وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ، آن ٹاپ کیا ہوگا، کتنا خوبصورت نظارہ ہے. اگر آپ بیٹھیں اور اس سین کو آپ خالی اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھیں اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ مجھے وہ جگہ چاہیے، میرے پیاروں کو وہ جگہ چاہیے. ہم سب کو اللہ تعالیٰ جو قرآن سے جڑے ہوئے ہیں اور جو نہیں بھی جڑے ہیں، جو ہمارے پیارے، ان کو جوڑ بھی دیں اور یہ اللہ تعالیٰ یہ مقام دیتے ہیں. یطوف علیہم، گھومیں گے ان کے اوپر لڑکے ہمیشہ رہنے والے، مخلدون، خالد سے، خالد سے مخلدون، ہمیشہ رہنے والے. آپ ان کو دیکھو گے آپ کو کیا لگے گا، موتی ہے، لو کہتے ہیں موتی کو، منصورہ، بکھری ہوئے موتی، یعنی کہ چاروں طرف خوبصورت لڑکے، ینگ بچے جو ہے وہ آپ کے لیے پیارے لے کر آ رہے ہوں گے. آج کوئی خوبصورت بچہ نظر آتا ہے تو آپ کو کتنا پیار آتا ہے کہ ایک بچہ نظر، ایسے کتنے خوبصورت بچے نظر آئیں گے جو آپ کے لیے جو ہے وہ ہمیشہ رہنے والے اور آپ کے لیے اس طرح سے پلا رہے ہوں گے. وَإِذَا رَأَيْتَ ثُمَّ رَأَيْتَ، اور جب تم دیکھو گے تو تم دیکھتے رہ جاؤ کہ نعمتوں کو، اور بہت بڑی بادشاہت کس کی، اللہ تعالیٰ کی. اور اوپر ان کے کیا ہوں گے، عالیہم ثیاب سندس خضر، ان کو کپڑے پہنائے جائیں گے، ان کو باریک ریشم کے، سبز موٹے، ایک موٹے ریشم اس کے اوپر سے باریک ایسے پہنائے جائیں گے. پھر ان کو باقاعدہ پہنایا جائے گا، یہ نہیں کہ رکھ دیا جائے اٹھاؤ پہن لو. سوچے کہ یہ بچے اور آ کے سارے یہ پہنا رہے ہوں گے ہاتھ میں. وحلوا اساورا، چاندی کے، اور پلائے، اور ٹاپ. اتنی خوبصورت بات ہے، اس میں تو میں بس کھو جاتی ہوں کہ اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہمارے سارے اعمال ٹھیک ہو جائے. وسقاہم ربہم شرابا طہورا، رب پلائیں گے، رب تعالیٰ پلائیں گے ان کو، ان کا رب پلائیں گے، ہاتھ سے پلائیں گے. سبحان اللہ، اللہ عالم. اور یہ جو ہے شراب طہورا، پاکیزہ شراب.
وَإِنَّ هَٰذَا بے شک یہ ہے تمہارے لیے بدلہ کس بات کا جو تم نے کیا تھا اور تمہاری کوشش کانا سعیکم مشکورا کوشش کرنا ہے بس ڈٹ جائیں جم جائیں کوشش کرنا ہے بچوں کو بلائیں بڑوں کو بلائیں ہسبینڈ کو بلائیں ادھر ادھر لوگوں کو بلائیں سب کو جوڑیں قرآن سے جتنے لوگوں کو آپ جوڑیں گے قرآن سے اتنے ہی آپ کے لیے وہ لوگ صدقہ جاریہ بنیں گے اور کوششیں شروع کر دینا ہے چھوڑنا نہیں اگر یہ سارا آپ کو چاہیے اس کے لیے کوشش کرنا ہے کہہ دیا سعیکم مشکورا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنزِيلًا اور تمہاری کوشش قبول کر لیا اللہ تعالیٰ نے یہ بتا رہے اور یہ جو تمہاری دنیا کی دوڑ دھوپ تھی اللہ کی خاطر کر دی تو کتنی خوبصورتی آئی تھی اگر یہ خوشی کا دن کہ تمہارے لیے ہے اِنَّ هَٰذَا لَكُمْ یہ تمہارے لیے کہا جائے گا پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بے شک ہم نے آپ پہ نازل کیا قرآن کو آہستہ آہستہ نازل کیا یعنی کہ آہستہ آہستہ نازل کیا وہ لوگ کہتے تھے نا ایک دفعہ کیوں نہیں اترا تو یہ ساری باتوں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے تو آہستہ آہستہ نازل کیا آپ کو صبر کرنا ہے اپنے رب کے حکم کے لیے اور ان میں سے کسی ایک کی آپ نے پیروی نہیں کرنا ہے جو گناہگار ہیں ناشکرے ہیں اور رب کا نام یاد کرو صبح اور شام سورج نکلنے سے پہلے سورج غروب ہونے سے پہلے صبح اور شام اپنے رب کا ذکر کرتے رہنا تسبیح پڑھتے جائیں اللہ کی سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم اور استغفار کرتے رہیں اور رات کے وقت سجدہ کرو اور تسبیح کرو رات کو طویل رات یعنی کہ ایسا کہ جتنا آپ کو میسر آ جائے اس کے لحاظ سے اس کی طویل رات میں سے تسبیح کرو طویل رات میں سے تسبیح کرتے رہو جس وقت آنکھ کھلی تسبیح کر لی جس وقت آنکھ کھلی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر حدیث میں ہے کہ جس نے آنکھ کھلی اور یہ پڑھا اور اس کے بعد کوئی دعا مانگی اس کی دعا قبول ہوگی تو جیسی آنکھ کھلے آپ یہ پڑھ اپنی ہیبٹ بنائیں کہ آنکھ کھلی آپ نے سبحان اللہ و بحمدہ کر کیونکہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے پتہ نہیں میرے ساتھ تو یہی ہے کہ میں شاید 1 گھنٹہ ہی ایسا ہوتا ہوگا کہ شاید 1-2 گھنٹہ ہی سوتی ہوں یعنی آنکھ ضرور کھلتی ہے اور مطلب بہت کم ہو سکتا ہے کہ بہت ینگ دور میں ایسا ہوتا ہے اور ہوتا ہے ینگ دور میں لوگ سوتے ہیں 4-5 گھنٹے اب اس ایج میں آ کے تو یہی ہونا ہے لیکن اب جب یہ بھی ایک انعام ہے کہ آپ کی آنکھ کھل رہی ہے اس پہ بھی پریشان نہیں ہونا چاہیے اس میں فوراً تسبیح کریں اور دعا کے لیے آپ کو یہ موقع مل دیا اللہ تعالیٰ نے ان ہؤلاء بے شک تو یہ لوگ ہیں جو محبت رکھتے ہیں جلد ملنے والی چیز سے وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا وہی والی بات ہے یہ اتنی چیزیں بتا دی ہے لیکن کیا لوگ کر رہے ہیں یہ جلد ملنے والی عاجلہ سے محبت کر رہے ہیں اور اپنے آگے جو بھاری دن ہے جو اس کو چھوڑ دیا ہے یذرون ویذرون اور چھوڑ دیتے ہیں جو بھاری دن ہے یعنی آگے نظر آ رہا ہے اور عاجلہ کے پیچھے جا رہے ہیں نحن خلقناہم اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ہم نے ان کو پیدا کیا ہے اور پیدا کیسے کیا ہے یعنی شروع میں نطفے کا ذکر اب پیدائش پہ غور کریں کہ کس طرح سے ہڈی شددنا اسرہ ہم نے مضبوط کر دیا اس کی بندھن کو یعنی کہ ہڈی ایک ہے اور اس کے اوپر کیسے گوشت زبردست طریقے سے چڑھایا ہوا ہے زبردست باندھ دیا اس کو شدید طریقے سے باندھ دیا کہ گوشت کہیں سے لٹک کے آپ کے ادھر ادھر نہیں ہو رہا ہے ایسے شدید طریقے سے مسلس کو آپ دیکھیں آپ اس کو دیکھیں کہ کس طرح سے آپ کے مسلس ٹائٹ ہو جاتے ہیں ایک دم بالکل جڑے ہوئے ہیں ہڈی سے اذا شئنا اور اگر ہم چاہیں گے بدل دیں گے ان کی شکل کو بدل دینا ختم کر دیں گے یعنی کیسے بدل دیں گے جیسے کہ بیماری یا بڑھاپا یا کوئی ایسی بیماری آ گئی کچھ ایسا ہو گیا اور بڑھاپا تو ہے ہی ایک چیز کہ کھالیں لٹک رہی ہیں ہر چیز نیچے لٹک کے ہو جا رہی ہے تو آپ کو اللہ تعالیٰ چاہے تو اس کے بالکل تبدیلی کر دیں اس کی شکلوں کو یہ ایک یاد دہانی ہے جو چاہے اس کو اپنے رب کی طرف راستہ بنا لے یعنی کہ آپ کو زندگی دی ہے جوانی دی ہے آپ کو مضبوطی دی ہے آپ کو ہر طرح سے ابھی آنکھ ہاتھ پیر سب ایکٹیو ہیں 50 60 ایون 70 تک بھی ایکٹیو ہیں پھر 80 90 جاتے جاتے ایک دم اس قابل ہی نہیں ہوں گے کہ کچھ کر سکیں تو اپنی اس ایج کا فائدہ اٹھائیں اپنی اس ایکٹیو لائف کا فائدہ اٹھائیں عاجلہ کے پیچھے نہیں دوڑیں عاجلہ کے لیے کریں جو ورا ہے جو اس کے سامنے نظر آ رہا ہے وما تشاؤون یہ تو جو ہے یہ کہ تم نہیں چاہ سکتے ہو کسی کو جس کو اللہ چاہے ہدایت کس کو ملے گی نصیحت کون پکڑے گا جس کو اللہ تعالیٰ چاہیں گے بے شک وہ علم والے حکمت والے اللہ کی علم سے ہے اللہ کی حکمت سے جس کو چاہے اپنی رحمت سے داخل کر دے اور لیکن ظالموں کے لیے تو ہے اس نے عذاب دردناک عذاب تیار کیا ہوا ہے
سورہ المرسلات بسم اللہ الرحمن الرحیم والمرسلات عرفا والعاصفات عصفا والناشرات نشرا والفارقات فرقا والملقیات ذکرا عذرا او نذرا. ہوا کے بارے میں ہے یہ مرسلات جو چھوڑی گئی ہوئی ہے. ہوا ایک بہت بڑا سائن ہے اللہ کی طرف سے. ہوا نہیں ہو تو مشکل، ہو تو مشکل، اچھی ہے تو بہت اچھا ہے، تیزی سے چل رہی ہے تو ایک آپ کے لیے ڈراوا ہے، ایک سزا بھی ہو جاتی ہے، ایک پریشانی کا باعث بن جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ اس ہوا کی قسم کھا کے کہہ رہے ہیں کہ جو قسم ہے بھیجی ہوئی ہواؤں کے جو عرفا ہے، عرفا بار بار چل رہی ہے، یعنی پہ در پہ آئی جا رہی، یہ نہیں کہ ایک دفعہ آ کے چلی گئی، آ رہی ہے ہوا، ایسے چل رہی ہے. اور وہ ہوا جو ہے فالعاصفات عصفا، فالعاصفات عصفا، پھر وہ ہواؤں کی قسم کھا کے کہہ رہے ہیں. جب ایک دفعہ شروع میں واو کر دیا اس کے بعد اگر فا آ جائے تو اس مینس کے سب کے ساتھ آپ کو وہ قسم وہ اپلائی ہوتا ہے. تو وہ ہوا جو تیزی سے چل رہی ہے، تیزی سے چلنا، والناشرات نشرا، اور قسم ان ہواؤں کی جو پھیلا رہی ہیں، یعنی ایسی ہوا، تیز ہوا ہے جو بادلوں کو پھیلا رہی ہے، یعنی ہر طرف بادل پھیل گئے اور بارش ہوگی. تو یہ ہوا کیا کر رہی ہے؟ اتنا امپورٹنٹ کام کر رہی ہے. اس سے کشتیاں چل رہی ہیں، اس سے بادل پھیل رہے ہیں، اس سے بادل پھیلتے ہیں تو پانی والا بادل لے جا کے طرف لے جاتے ہیں. وہ بات ہم نے پورا یہ اس سے پہلے پڑھا پورا واٹر سائیکل کا. اور پھر یہ فالفارقات فرقا، اور پھر یہی جدا جدا کر دیتی ہیں، الگ الگ کر دیتی ہیں. یہی بادل جو جڑے ہوئے وہ الگ الگ ہو جاتے ہیں، تو بادلوں کو کبھی جوڑتی ہیں کبھی الگ کر دیتی ہیں. یہ بتا رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ اور پھر اس کے بعد یہ ڈالتی ہے ذکر کو عذر کے طور پہ یا نظر کے طور پہ، عذر یا نذر، یعنی کہ آپ کے اندر ایک یاد دہانی ڈالتے ہیں کہ دیکھو یا تو تم اس کے سے یعنی عذر ایکسکیوزز دو، یعنی کہ اپنی معافیاں مانگو، یا تمہارے لیے جو ہے ڈراوے کی طرح سے ہے. تو ہم کیا جب ہوا شدید چلتی ہے تو ہم کیا دعا پڑھتے ہیں؟ اللہم انی اسألک خیرہا وخیر ما فیہا وخیر ما ارسلت بہ، اللہم اعوذ بک من شرہا وشر ما فیہا وشر ما ارسلت بہ. یعنی یا اللہ میں آپ سے مانگتی ہوں خیر جو اس میں ہے، جو یہ لے کر آئی ہے، جو لے کر آئی ہے اڑتی ہوئی ہوا، اور یا اس میں جو شر ہے، جو شر اس کے ساتھ چل رہا ہے، یا شر کے ساتھ جو بھیجی گئی ہے. تو یہ قسم کھانے کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ انما توعدون لواقع، یہ تم وعدہ، یہ اللہ تعالیٰ جب قسم کھاتے ہیں خاص قسمیں اللہ کی ہیں، اور ہمیں صرف اللہ کی قسم کھانا ہے. ہم یہ کہہ کہ نہیں اللہ تعالیٰ نے تو ہوا کی قسم کھائی تو ہم بھی ہوا کی قسم کھا لیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے. نو، یہ اللہ تعالیٰ کی خاص بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی کسی بھی چیز کی جس کو اللہ تعالیٰ اہم بنا رہے ہیں اس کی قسم کھا رہے ہیں. اور ہمارے لیے سب سے اہم کیا چیز ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ. تو ہم نے صرف اور صرف اللہ کی قسم، اور قسم ویسے بھی نہیں کھانا ہے ایسے، یعنی کہ قسم کا جو ہے اللہ تعالیٰ نے کہا قسم کھاؤ تو اس کی حفاظت کرو. اور قسم کیوں کھائے آدمی؟ جو قسم کھانے والے منافق ہوتے ہیں، جن کو کرنا نہیں ہوتا ہے وہ قسم کھاتے ہیں. تو اس لیے ہم نے قسم پہ بہت زیادہ وہ نہیں کرنا ہے، لیکن کبھی ضرورت پڑ جاتی ہے تو آپ نے صرف اللہ کی قسم کھانا ہے. انما توعدون لواقع، آنے والی کیا ہوگا اس وقت؟ جب تارے مٹا دیے جائیں گے، جب آسمان کھول دیا جائے گا. آسمان کھول دیا جائے گا، کشطت بھی آپ پڑھیں گے، یعنی کہ اس کی کھال اتاری جائے گی، یعنی کہ کھول دیے جائیں گے. اب آسمان کا ایسے کھلے گا فتحت دروازہ ابواب کی طرح، اور فرشتے آنا شروع ہو جائیں گے. پہلے سب سے پہلے اللہ کا عرش اترے گا. 8 ہم نے پڑھا سورہ حقہ میں، 8 فرشتے لے کے اتریں گے، اور پھر فرشتے کے فرشتے اترتے چلے جائیں گے. یہ سین ہے. اور اس کے بعد جو پہاڑ جو ہے اڑا دیے جائیں گے. زمین کو ایک پلین بننا ہے تو سب سے پہلے جو میخوں کی طرح پہاڑ جمے ہوئے ہیں وہ سب سے پہلے وہ اڑا دیے جائیں گے. اور پھر رسول بھی لے کے آ جائیں گے. جب زمین پوری پلین ہو گئی، اب ساری شہادتیں سامنے آ گئی، رسول آ گئے. وَإِذَا الرُّسُلُ اُقِّتَتْ، اس دن کے لیے جس دن کے لیے وعدہ دیے گئے. یعنی کون سا دن ہے؟ قیامت کے دن کا وعدہ ہے. اور کون سا دن ہے؟ یہ فیصلے کا دن ہے. لیوم الفصل، فیصلے کا دن ہے. اور کیا چیز بتایا آپ کو کیا ہے فیصلے کا دن؟ اس دن کیا ہوگا؟ ہلاکت ہے ان کے جھٹلانے والوں کے لیے. ویل ہے، ویل ہے، ہلاکت ہے. کہ نہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان ہلاکت ان جھٹلانے والوں کے لیے، کہ اس سے پہلے لوگوں کے لیے نہیں ہم نے ہلاک کیا تھا، تو ابھی بھی ہلاکت ہوگی قیامت میں بھی. قوم نوح، قوم عاد، قوم ثمود، پھر اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ نے دوسری قوم لے کر آئے تھے، قوم لوط، قوم شعیب، قوم موسیٰ. کذالک نفعل المجرمین، اسی طرح سے ہم مجرموں کے ساتھ کرتے ہیں. ہلاکت ہے جھٹلانے والوں کے لیے کہ ہم نے اس کو حقیر پانی سے نہیں پیدا کیا. نخلقکم من ماء مہین فجعلناه فی قرار مکین. یہ بھی بہت امپورٹنٹ بات ہے آپ سنیں کہ ایک نطفہ جو ہے ماء مہین، حقیر پانی، اور اس کو قرار مکین دے دیا.
قرار ٹھہرنے کی جگہ، مکین ایک مضبوط. جو ماں کا جو یوٹرس ہے اور وہاں جا کے جو اسپرم اور اووا ملتے ہیں اور جو علقہ بن کر اور وہاں پہ جا کے چلے جاتے ہیں. آپ کوئی دنیا کا کچھ ہو جائے، اس کو جس کو آنا ہے وہ آ کے رہے گا، آپ اس کو ہلائیں. جس کو اللہ تعالیٰ نے بھیجنا ہے، آپ دنیا کے اس کے ساتھ جتن کر دیں، وہ ہلے گا نہیں اپنی جگہ سے. تو مکین جا کے ٹھہر گیا ہے. اور کب تک ٹھہرا ہے؟ قدر معلوم، ایک وقت معلوم تک وہ اللہ نے وہ اس کے اوپر ڈال دیا، اس کو مکین دے دیا، اس کو قدر معلوم دے دیا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے فقدرنا، کتنا اچھا اندازہ ہے ہمارا. بنعم القادرون، اندازہ کرنے والے. اللہ تعالیٰ نے کتنے خوبصورت طریقے سے اندازے سے وہاں پہ فکس کر دیا ہے. تو کس کے لیے ہلاکت ہے؟ جو جھٹلا رہے ہیں. اب یہ سب باتیں سمجھ کے اگر وہ نہیں سمجھ رہا ہے تو اس کے لیے ہلاکت ہے جھٹلانے والوں کے لیے. پھر اب زمین کی طرف انسان کا پیدائش بتایا، اب زمین کے لیے بنایا ہے. بتا رہے ہیں کہ زمین کو ہم نے سمیٹنے والا بنایا. کفا تھا، جیسے کفا تھا کف سے ہے، آپ اس کو لفافے کو کہہ لیں کہ لپیٹنے والا، سمیٹنے والی زمین بنا دی ہے. کس کے لیے؟ احیاء کے لیے بھی ہے اور اموات کے لیے بھی ہے، زندوں کے لیے بھی ہے اور مردوں کے لیے بھی ہے. اور یعنی زندوں کو سمیٹتا ہے اور مردوں کو بھی سمیٹتا ہے. یعنی دنیا نے سب کو سمیٹا ہوا ہے، جو بھی اس میں ہے سب اس میں دنیا میں چل پھر رہے ہیں. چلے، ختم ہوئے، پھر دوسرے آ رہے ہیں. اسی طرح سے اس میں پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے رواسیہ ڈال دیا، بلند شامخات، اور پھر تمہیں پانی فراتا پلا دیا. یعنی اب اللہ تعالیٰ ساری وہ نعمتیں یاد دلا رہے ہیں. تو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، پھر بھی جھٹلا رہے ہو، تو پھر کیا ہے تمہارے لیے؟ ہلاکت ہے. انطلقوا، اب جب ہلاکت ہو گئی جھٹلانے والوں کے لیے اب سزا شروع کر دی اللہ تعالیٰ نے. انطلقوا، چلو، جو تم جہاں جھٹلاتے تھے اب اس طرف چلو. کیا جگہ ہے؟ انطلقوا، کہاں جانا ہے؟ ظل ذی ثلاث شعب، استغفر اللہ، ایسے سایہ جو 3 شاخوں والا ہے. ایسا درخت جس کی 3 شاخیں ہوں گی اور وہ اس میں کوئی بھلائی نہیں ہے، کوئی اس کے نہ دھوپ سے، ایسی 3 شاخ ہوگی، تیز دھوپ کسی چیز سے. جیسے درخت ایک ہے، آپ اس کے نیچے کھڑے ہوں گے تو اس کے نیچے آپ کو سایہ ملے گا. تو وہ 3 شاخیں ہوں گی جس سے آپ کو کوئی سایہ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. لا ذلیل، کوئی سایہ نہیں ہے، نہ کام آئے گا بچائے گا کسی طرح سے آگ کی لپٹ سے. یعنی آپ درخت کے نیچے جا کے کسی طرح سے بچ جائیں، کچھ نہیں. اس درخت کے نیچے لے جا کے یہ ساری سزائیں دی جائیں گی. اور ایسی آگ ہوگی انہا ترمی، جیسے رمی سے ہے، پھینکے گی، بشررن، چنگاریاں اس سے، محل جیسی. القصر، قصر کہتے ہیں محلوں کو. ایسی چنگاریاں ہوں گی جو اونچی اونچی محل کی طرح چنگاریاں ہوں گی، اور آپ کو ایسے لگے گا جیسے کہ زرد اونٹ کھڑے ہیں. یعنی وہ چنگاری ایسی بن رہی ہوگی، آپ کو لگے گا کہ جیسے کہ اونٹ کی طرح کچھ آ رہا ہے. کیوں ہوگا یہ؟ کس کے لیے ہوگا؟ ہلاکت ہے جھٹلانے والوں کے لیے. اور اس دن یہ وہ دن ہے وہ کچھ نہیں بات کر سکیں گے، نہ یوزن ہوگا، ان کو اجازت دیا جائے گا، نہ ان کی معذرتیں، کوئی ایکسکیوز نہیں ہے. آج تو تھا نا کہ عذرن اور نذرا دے دیا تھا، لیکن اس وقت کوئی عذرا اور نذرا نہیں ہوگا. نذرا ہی نذرا، عذرا کچھ نہیں ہوگا. اور ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے، جس دن فیصلے کا دن ہے، جس دن جو پہلے کی جو ہے، جس جمعناکم والاولین، ہم نے تم کو بھی جمع کر دیا. یعنی ابھی جو تم لوگ ہو، اس وقت جو تم لوگ ہوں گے، تمہارے پہلے جتنے بھی ہوں گے سب جمع ہو جائیں گے. فَإِن كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونِ، اب اگر تمہارے پاس کوئی ہے پلاٹ کرنا تو کرو، بس کر لو، اپنی کوئی چالیں چل لو. تو اس دن تو ہلاکت ہی ہے، ہلاکت ہے جھٹلانے والوں کے لیے. بار بار اللہ تعالیٰ اس کو ایمفسائز کر کے کہہ رہے ہیں ان المتقین فی ظلال وعیون. فوراً اللہ تعالیٰ کمفرٹ دیتے ہیں جو نیک عمل کرنے والے، تقویٰ کرنے والے، سائے میں ہوں گے، چشمے میں ہوں گے، پھل ہوں گے اس میں سے جو وہ چاہیں گے. کہا جائے گا کھاؤ پیو ہنیم، مزے سے، بما کنتم تعملون، جو تم عمل کرتے تھے. یہ جزا ہوگا محسنوں کے لیے. ہلاکت ہے ان کی، کن کی؟ جھٹلانے والوں کی. کھاؤ اور فائدہ اٹھاؤ، قلیلم انکم مجرمون، ابھی تم کھاؤ، ابھی تو جھٹلا رہے ہو، کھاؤ، ابھی کھاؤ اور فائدے اٹھا لو. قلیل، تھوڑا ہے فائدہ. تم کون ہو؟ مجرم ہو، مجرم ہو تم. تو مجرم قوم جو ہے وہ اللہ کو جھٹلا رہی ہے، مجرم قوم عاجلہ کے پیچھے ہے، مجرم قوم آخرت کو بھولی ہوئی ہے. تو ان کے لیے کیا ہے؟ ویل ہے، ہلاکت ہے جھٹلانے والوں کے لیے. جب ان کو کہا جاتا ہے رکوع کرو، لا یرکعون، وہ نہیں رکوع کرتے ہیں. ویل یومئذ للمکذبین، اور وہ ایسے لوگوں کے لیے ہلاکت ہے. فبأی حدیث بعدہ یؤمنون، اب اتنی ساری باتوں کے بعد بھی اب کیا بات ان کو یقین دلائے گی؟ کیا بات ان کو ایمان کی طرف لے کر آئے گی؟ کس طرح سے اور ان کو ایمان کی طرف آئیں گے وہ؟ سورہ النبا، بسم اللہ الرحمن الرحیم. عما يتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون کلا سیعلمون
يعلمون ثم كلا سيعلمون. آخرت کا ذکر. اب یہ جو سورہ، یہ جو 30th جو شروع ہوئی ہے، شروع کر رہے ہیں ہم، اس میں جو ہے یہ اس میں آخرت کا ذکر ہے. عاجلہ کو کم، آخرت کو ہم نے زیادہ ٹائم دینا ہے، منزل کو سامنے رکھ کے سارا ہر وقت، یعنی یہ ساری صورتوں میں آخرت کا ہی ذکر ہے. اس میں سب سے پہلی وحی بھی اس سورہ، اس 30th جز میں، اور سب سے آخری وحی بھی اس جز میں. تو اہم خبر ہے جو بہت ہی، یعنی ایک بریکنگ نیوز کی طرح آپ کے پاس آ رہی ہے. اور وہ آخر کیا ہے؟ اما یتساءلون، کس چیز کی، اما کس چیز کے بارے میں، کس چیز کے بارے میں، یہ تساءلون وہ آپس میں سوال کر رہے ہیں. کس چیز کے بارے میں؟ عن النبا، نبا کے بارے میں. کون سی نبا ہے؟ ایک تو نبا کہتے ہیں اہم نیوز، بریکنگ نیوز، اہم نیوز. نبا عربک ورڈ ہے، اس میں یعنی اگر یہ نبا ہے یہ اہم نیوز ہے، کوئی اسپیشل نیوز ہے، یہ کوئی بریکنگ نیوز ہے. یہ تو آلریڈی یہ جو ہے اہم، آن ٹاپ بڑی خبر ہے، بہت بڑی اہم خبر آ رہی ہے. الذی هم فیہ مختلفون، اور اس کے بارے میں تم تو اختلاف ہی کر رہے ہو. کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ تو خیالی بات ہے، کوئی مذاق میں اڑا رہا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کلا سیعلمون، ہرگز نہیں، ان قریب وہ جان لیں گے. پھر دوبارہ سے امفسائز کر کے کہہ رہے ہیں کہ ہرگز نہیں، یعنی ثم، پھر ہرگز نہیں، ان قریب وہ جان لیں گے کہ اصل حقیقت کیا ہے. جلد پتہ چل جائے گا کہ جو تم انکار کر رہے ہو اس رب کے بارے میں، وہ رب تمہیں دکھائے گا. اور رب کیا دکھائے گا جب وہ سامنے آ جائے گا. اب آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی قدرت نشانیاں دکھا رہے ہیں، اور اس نشانیوں کو دکھا کے بتا رہے ہیں کہ جس رب نے یہ ساری چیزیں بنائی ہیں، وہ جو نشانیوں کو تم آج دیکھ رہے ہو، وہ رب تمہیں وہ وقت بھی دکھائے گا. کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون، تم ان قریب جان لو گے جو رب نے کیا کیا ہے. الم نجعل الارض مہادا، جو تمہارے لیے ڈفرینٹ طرح اللہ تعالیٰ نے سائنس بتائیں، تو تمہارے لیے جو ہے وہ زمین کو مہاد بنا دیا ہے، فرش کی طرح. آپ دیکھیں زمین کو کھود رہے ہیں، زمین کو اس میں بلڈنگز بنا رہے ہیں، اپنے گھر بنا رہے ہیں. فرش ہے آپ کے لیے، رہنے کی ایک جگہ ہے یہ. اور جبال کو میخوں کی طرح یعنی کہ گاڑ دیا ہے، کیونکہ وہ زمین لے کے، اس سے پہلے بھی ہم نے پڑھا تھا کہ وہ ڈگمگا جائے گی. تو پہاڑوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک مقصد سے بنایا ہے. اور پھر تم کو جوڑے جوڑے میں بنایا ہے، جوڑے جوڑے. یہ جو آپ وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، ڈفرنٹ طرح کے انسان بنائے ہیں. اس کی پوری تفسیر آپ سورہ روم میں پڑھیں گے کہ انسان کو ڈفرنٹ شکلوں کا بنایا، ڈفرنٹ لینگویج کا بنایا، ڈفرنٹ کلر ہیں. یہ سارا سورہ روم میں. تو ایک دو ورڈ میں آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ ازواجا یہ ڈفرنٹ طریقے کے لوگ ہیں. ہر کوئی، یعنی آپ دیکھیں کسی علاقے کے کسی طرح کے ہیں، کسی علاقے کے کسی طرح کے ہیں. یہ سائن ہے اللہ تعالیٰ کے کہ انسان کو ہر طرح سے بنایا، اس کی لینگویج، یہ سارے سائن ہیں. پھر تمہارے لیے نوم جو ہے وہ سباتہ بنا دیا، آرام کا ذریعہ. نیند بھی ایک بڑی سائن میں سے، اس کے بغیر انسان کی زندگی میں کوئی سکون نہیں ہے. یعنی اگر کسی کو نیند نہیں آتی ہے تو وہ دواؤں پہ چلا جاتا ہے، وہ یعنی ڈپریشن اس کو ہو جاتا ہے، وہ پھر میڈیسن کے سہارے لینے لگ جاتے ہیں وہ لوگ. تو نیند بھی ایک رحمت ہے اللہ کی طرف سے، ایک نعمت ہے. لیکن زیادہ سونا اور زیادہ کھانا جو ہے یہ دلوں کو سخت کرتی ہے. زیادہ بولنا، زیادہ کھانا، فروطا نہیں ہونا چاہیے. وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُوطًا نہیں ہونا چاہیے، جو سورہ کہف میں ہم نے پڑھا تھا. معاملہ حد سے بڑا ہوا نہیں ہونا چاہیے. سو رہے ہیں تو سو ہی رہے ہیں، پورا دن ہو کے سو گئے. رات میں جاگ رہے ہیں تو جاگ رہے ہیں. تو معاملات کو یعنی بیلنس ہونا چاہیے. تو نیند کو بھی ایک سکون کا ذریعہ بنایا ہے. اور جعلنا اللیل لباسا، لباس بنا دیا رات کو. رات کیسے لباس ہے؟ یعنی عیب پوشی ہے. لوگ جو غلط کام بھی کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو ان کو بھی چھپا رہے ہوتے ہیں، ان کا عیب بھی چھپا رہے ہوتے ہیں، ان کی باتوں کو بھی چھپا رہے ہوتے ہیں. ان کے لیے راحت بھی ہے، ان کے لیے پردہ پوشی بھی ہے. جیسے کوئی ہسبینڈ وائف کے ریلیشن ہے تو ایک پردہ پوشی ہے رات میں. وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اور دن کو جو ہے وہ معاش کا، کام کا وقت ہے. وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ، اور یہ ساری نشانیاں ہیں سکون کی، نشانیاں اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت کی، کہ معاش کے بغیر انسان رہ سکتا ہے. اگر رات پورے وقت کے لیے ہو جاتی تو انسان کیا کرتا ہے اتنے اندھیرے میں باہر نکل کر؟ یعنی آپ دن کہیں پہ بھی آپ روشنی کر دیں، کتنے اندھیرا اگر پورے وقت کے لیے ہو جائے تو کتنا مشکل ہو جائے. اسی طرح سے پورے وقت کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ کہا تھا نا سرمدا، یعنی کہ پورے وقت کے لیے آپ کو روشنی کر دے، پورے وقت کے لیے اندھیرا کر دے تو کیا ہوگا. تو ایک معاش کے لیے بنایا، ایک وقت کے لیے دن بنایا، ایک ٹائمنگ ہے اس کی، رات کی بھی دن کی بھی. اور پھر اس کے اوپر تمہارے اوپر سخت مضبوط جو ہے بنا دیے، سب عن شدادا، 7 مضبوط بنا دی. کیا 7 مضبوط ہیں؟ آسمان. اور پھر تمہارے لیے سورج وہاجا، روشن بنایا. سورج ایک بڑی سائن ہے،
सूरज इतने बड़े साइन है, यानी आपको हर चीज आप देखें कि कितनी इससे आपको फायदे हैं सूरज से। और सूरज से आप जब सूरज नहीं निकलता है तो हर चीज इफेक्टेड हो जाती है। वंजलना, फिर आपके वहाँ पानी, ये भी साइन है, बकसरत पानी डाला है, भेजा अल्लाह ताला ने, नाजिल किया, और इससे निकालते हैं गल्ला और नबातात और बागात, अल्फाफा, लिपटे हुए। इन्ना यौमल फस्ल काना मिक़ाता। अब ये सब बातें जो बताया, अब ये कह दिया ये जो फैसले का दिन है वो है मुकर्रर। तुम साइन देखो, समझो, कल्ला से आलमून सुम्मा कल्ला से आलमून, उस खबर जो है अहम खबर, इसका तो वक्त मुकर्रर है। उस वक्त में क्या होगा कि फूकी जाएगी सूर, और तुम क्या होगे जैसे ही सूर फूका जाएगा। पहला ये सूर जो बास सूर है, नफखा बास है, ये नफखा सूर को जब सब उठ के खड़े हो जाएंगे और सब फौज दर फौज सामने सब चले आ रहे हैं, और आसमान खोल दिया जाएगा, दरवाजे हो जाएगा, अबवाबा हो जाएगा। क्यों? क्या आपने कितनी दफा पढ़ा है कि फरिश्ते उतरेंगे, अल्लाह का अर्श लेकर उतरेंगे, और फिर पहाड़ चला दिए जाएंगे। आप ये मजमून बार बार देखेंगे, और वो हो जाएंगे शराब की तरह, यानी कि एकदम यानी खत्म हो जाएंगे, ऐसे जैसे कुछ था ही नहीं। और जहन्नम जो है वो एक घाट की तरह मिर्सौद है, मिर्सौदा आपके लिए घाट की तरह जहन्नम है। किसके लिए? सरकशों के लिए ठिकाना है, उसमें हमेशा रहने वाले हैं। मुद्दतो अहकाबा ला यज़ुकूना फीहा बरदन वला शराबा, कोई चीज नहीं उनको मिलेगी, ना कोई ठंडक मिलेगी, ना कोई पीने की चीज मिलेगी सिवाय खौलता हुआ पानी और जख्मों का धोवन, यानी कि आपकी जो वाउंड्स के जो निकले हुए होते हैं डिस्चार्ज, वो सारा वो पिलाया जाएगा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी। ये पूरा बदला है। बेशक वो थे ना उम्मीद रखते थे हिसाब की, उनको अकाउंटेबिलिटी की। आज जो दंदनाता फिर रहा है, जिसको अकाउंटेबिलिटी का डर नहीं है, उसको डरना चाहिए कि हिसाब से वो नहीं डर रहा था। जब भी उसके इंसान गुनाह कब करता है, गुनाह पर कब लियफ जो रहा अमामा कब होता है, वो जब उसको हिसाब का खौफ ही नहीं कि अल्लाह के सामने खड़ा होगा। तो उसको उम्मीद ही नहीं थी कि वो खड़ा होगा हिसाब के लिए, उसने झुटलाया। हमारी आयत को झुटलाना, हर चीज को अल्लाह ताला ने किताब में घेर रखा। इंसान का एक एक अमल, इतनी सी भी डंडी जो मारी है हक में, वो सब लिख दिया है। अब उसको कहा जाएगा चखो इसको, और उसका ज्यादा नहीं करें सिवाय अजाब के, और कुछ ज्यादा नहीं होगा। मुत्तकीन के लिए मफाजा है, कामयाबी है। जो फाइजून के इससे हमने पढ़ा है, मफाजा कामयाबी है, बागात हैं, अंगूर है, नोखेस जो है लड़कियां, कवाइब अतराबा हम उमर होंगी उनके, वकासन दिहाका, और जाम होंगे छलकते हुए, ना सुनेंगे इसमें कोई लग बात, ना झूठी बात। जज़ा रब की तरफ से अता, हिसाब के साथ अता मिल जाएगा, बेहिसाब पर, यानी उनको हिसाब, यानी उनको वो पूरा कर देगी वो हिसाब, यानी इतना होगा कि वो और से ज्यादा क्या चाहेंगे। रब इस्समावाति वल अर्द, और रब जो आसमान और जमीन का जो इनके दरमियान है, रहमान ला यमलिकुना मिन खिताब, कोई भी मजाल नहीं होगी कोई खिताब करने की, इतनी यानी बोलने की सकत नहीं होगी, आंखें दबी हुई होंगी, जबान जो होगी वो बंद हो चुकी होगी, किसी के मजाल नहीं कि कोई एक यानी विस्पर भी कोई कर सके। और उस दिन क्या होगा? खड़े हो जाएंगे रूह यानी जिब्राइल अलैहिस्सलाम, और फरिश्तों के सामने सब दर सब जिब्राइल अलैहिस्सलाम होंगे। ला यतकल्लमूना इल्ला मन अज़िन रहमान, फरिश्ते भी नहीं बात कर सकेंगे, जिसको अल्लाह ताला इजाजत देंगे। किसको देंगे? जिब्राइल अलैहिस्सलाम को देंगे, या वो फरिश्ते जो आपकी गवाह होंगे, जिसको अल्लाह ताला कहेंगे कि हाँ बताओ तो वो बताएंगे लहुर रहमान, और वो कहेगा दुरुस्त बात, वो यानी पक्की बात कहेगा वो। ज़ालिका यौमुल हक़, ये हक का दिन आ गया। वमन शाअ इत्तख़ज़ इला रब्बिही मआबा, जो चाहे इस रास्ते की तरफ अपना रास्ता बना दे। अल्लाह ताला कह रहे हैं बेशक हमने खबरदार कर दिया तुमको करीबी अजाब का, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बानी से। देखो जिस दिन देखिएगा मर कहते इंसान को, मा कद्दमत यदा, उसने कहा क्या जिसके हाथ ने आगे भेजा, यानी अमल तो आपका हाथों का ही किया होता है ना, यानी हाथ जो है क्या जाहिर करता है? काम। आपके हाथ क्या जाहिर करते हैं? काम। तो आपके हाथों ने क्या आगे भेजा है? वयक़ूलुल काफ़िरु या लैतनी कुन्तु तुराबा, और कहेंगे काफिर काश के मैं मिट्टी होता। क्यों कहेंगे मिट्टी होगा? क्योंकि सारे जानवरों को भी खड़ा कर दिया जाएगा, जानवरों का भी हिसाब करके उनको मिट्टी बना दिया जाएगा। तो उस वक्त काफिर कहेंगे कि काश हम जानवरों की तरह हो जाते, हम मिट्टी हो जाते, खत्म हो जाते, मौत मांगेंगे, मौत मिलेगी नहीं। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी अल्लाहुम्मा वक़िना अज़ाबन्नार।